وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی یہی آیت آپ نے گزشتہ جمعہ بھی سماعت فرمایا اور اسی پر بات چلی تھی۔ آج شعبان کی 12ویں تاریخ ہے۔ چودہ تاریخ گزار کر شام سے مسجد میں نمازیوں کی بڑی بھیڑ جمع ہوگی، بڑی تعداد میں نوجوان مسجد کا رخ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ وہ رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، وہی رات ہوگی۔ یقیناً مسلمان عبادت کریں گے، اللہ ان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ بات یہاں پر حلق میں اٹک جاتی ہے کہ ہم نے اپنی عبادات کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کی کچھ بھی کوشش کیا ہے نہیں کیا۔ ہماری عبادات ہمارے گمان میں تو عبادت ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہمارا عمل عبادت کا مقام پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اسکول کا ایک نوجوان جب کسی بڑے امتحان کے قریب آتا ہے تو 10 بار اپنا جائزہ لیتا ہے کہ ہم نے آنے والے امتحان میں اعلیٰ نمبرات کے لیے کیا کیا تیاری کیا ہے، ہم نے کورس کی کتاب کو کس انداز میں سمجھا ہے، پڑھا ہے، یاد کیا ہے۔ 10 بار، رات بھی یہی فکر، دن بھی یہی فکر، کھانے کی پرواہ نہیں، سونے کی پرواہ نہیں۔ تو ہماری عبادات بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو جائیں، ہم نے کبھی اپنے عبادات کا جائزہ بھی لیا ہے کہ نہیں؟ بھیڑ تو ایک رات کے لیے لگ جائے گی، لیکن ہم کیا کریں گے اور کیا کرتے آئے ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ رمضان میں تو سیلاب ہی آئے گا نمازیوں کا۔ اسی پر کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ ہمیں نماز تو سیکھ ہی لینا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لوگو تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، ویسی نماز پڑھو۔ اب ہم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کر بس یہ ہے کہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اٹھی بیٹھی کر لیں اور اپنے دل کو سمجھا دیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، تو وہ تو کھری نماز نہیں ہوگی۔ ہمیں تو سیکھنا پڑے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسی پڑھی۔ اور فقہائے کرام نے اتنی مہربانی کر دیا کہ تمام احادیث کو کھنگال کر، قرآن پاک کی آیات کو سمجھ کر، عبادات کے جو طریقے اللہ اس کے رسول کو پسند ہیں، جو اصول و ضابطے عبادات کے لیے اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہیں، ان ضابطوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں سارے عمل کا طریقہ لکھ دیا، مقرر کر دیا۔ تھوڑے بہت اختلافات کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں کچھ وقتوں کے اعتبار سے تبادلہ ہوا ہے،
وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ جو نماز میں خاص چیزیں ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ نماز سے پہلے 7 عمل تو شرائط ہیں، ایک بھی شرط اگر مفقود ہو، موجود نہ ہو تو ہم نماز پڑھنا شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے یہ 7 کام ہونا چاہیے۔ ہم وہاں پر کہاں کوتاہی کر رہے ہیں اور نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن شریعت کی روشنی وہ نماز نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، ہمارے وقت کی بربادی ہے۔ ان 7 شرائط کو آپ نے یاد کر ہی لیا ہوگا، دہرانے کی کوئی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ صرف یہ کہ ہماری زندگی میں وہ 7 شرائط آ جائیں، جسم بھی پاک رہے، کپڑا بھی پاک رہے، جگہ بھی پاک رہے، نماز پڑھنے والے کا جسم بھی چھپا رہے۔ اور جسم کا کتنا حصہ چھپا رہنا ضروری ہے وہ بھی بتایا تھا کہ مردوں کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کم سے کم، اگر کپڑے کی مجبوری ہے، کپڑا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو چھپا ہی لے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ لیکن سوچ لے کہ وہ جب شادی میں جاتا ہے تو اس کے پاس کہاں سے کپڑے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ان کے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے، بدن چھپانے کے لائق کپڑا نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی پروگرام ہوگا، کہیں جانا ہوگا تو ہر طرح کا کپڑا موجود ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاں نہیں چلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادات کو اپنے بندوں کے لیے آسان سے آسان تر بنا دیا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والا ایک بندہ بھی یوں نہ کہے کہ یا اللہ پاک ہم تو نہیں کر سکتے تھے۔ حتیٰ کہ شریعت میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسا بھی روئے زمین پر ایک آدمی شاید کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور اس کے گھر میں، بکسے میں، الماری میں، کہیں پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہے، تو کیا وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ فرمایا ویسے ہی پڑھ لے گا، بغیر کپڑے کے اس کی نماز ہو جائے گی۔ پاکی ناپاکی کا جہاں تک مسئلہ ہے، جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، فرمایا ایسے حالات ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم تو پاک نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس پاک ہونے کا کوئی سادھن نہیں، کوئی سامان نہیں۔ ہوتا ہے تو اس کے لیے تیمم آ گیا، پانی نہیں ہے، تم جنبی ہو، جسم ناپاک ہے، فرمایا تیمم کر لو۔ تیمم کوئی پاکی کا طریقہ نہیں ہے، مطلب کوئی اس سے تیمم کرنے سے کوئی ناپاکی دھلتی نہیں ہے، مگر کوئی مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لے، مٹی پہ ہاتھ مار کے کہنی تک دونوں پر ہاتھ پر پھیر لے، اللہ کہیں گے چل تو پاک ہو گیا، پڑھ نماز۔ بہانہ مت بنا کہ ہم کیسے پڑھیں، پڑھ نماز۔ اور کیا چاہتا ہے اس سے زیادہ سہولت؟ اور کیا چاہتا ہے؟ مگر خود ہی نہ چاہیں تو 1000 بہانے موجود ہیں۔ جسم چھپا ہوا ہو، لیکن اگر کسی کو جسم کھول کر نماز پڑھنے کا شوق ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اور پاگل دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایسا لباس ہم پہنیں گے کہ جو خواہ مخواہ نماز ہی میں جسم کھل جائے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا منہ چڑھانا ہے، اللہ کو منہ چڑھا رہے ہیں کہ آپ کہتے رہیے، اللہ کا نبی کہتا رہے، شریعت کہتی رہے، مگر ہم تو بضد ہیں کہ ہم ننگے ہی ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ جب آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ باہر میں جو کچھ کیجئے، جو پہنیے اس سے، لیکن کم سے کم اللہ کے گھر میں تو آ کر خیال رکھیے کہ ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ جب ہر آدمی کی نظر پڑ رہی ہے کہ ایک جوان سجدے میں جا رہا، اس کا سطر کھل رہا ہے، اللہ کی نظر نہیں پڑ رہی کیا؟ اللہ نہیں دیکھ رہے کہ میرا بندہ سجدے میں ننگے ہو کے نماز پڑھ رہا، سطر کھول رہا؟ کیوں ایسا لباس پہن کے نماز پڑھیں گے؟ بھائی نماز کے لیے الگ سے لباس کیوں نہیں بنا لیتے؟
اگر یہ لباس پہن کر تم آفس میں، دکان میں، بازار میں کہیں جانے پر مجبور ہو کہ ہم ایسے ہی پہن کے جا سکتے ہیں ورنہ ہم بیکار ہو جائیں گے، تو مسجد میں تو کم سے کم اللہ قرآن نے کھول کر کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد آؤ تو ذرا سا قاعدے کے بن جاؤ اپنے لباس کو، اپنے آپ کو. اسی لیے وضو بھی شرط قرار دیا گیا. تو نماز کے لیے جب آ رہے تو یہ سوچ کر چلو کہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. لباس ایسا ہونا چاہیے کہ سطر چھپا ہوا ہو. مردوں کا کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنے تک تو چھپ ہی جائے، اور اوپر بھی سنت کے مطابق کپڑا ہو، سر پر بھی ٹوپی ہو، پگڑی ہو. ٹخنا سے اوپر کپڑا ہو مردوں کے لیے. ٹخنا چھپا ہوا کپڑا اللہ اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. اس کو صرف نماز کے وقت میں فولڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا. لباس ہی آپ کا ایسا ہو جس سے ٹخنا کھلا ہوا رہے مردوں کا، اور عورتوں کا ٹخنا چھپا ہوا رہے. بولیے دنیا الٹی کہ نہیں الٹی؟ آج عورتوں کا پنڈلی تک کپڑا کھلا ہوا رہتا ہے، اب مردوں کا ٹخنے سے نیچے چھپا چلا جاتا ہے. دنیا الٹ گئی، اللہ کا فیصلہ الٹ رہا تو مسلمان روتے ہیں اب کیا ہو رہا، اب کیا ہو رہا. بھائی تم کیا کر رہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ جب اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ مردوں کا ٹخنا کھلا ہوا رہے لباس میں، تم نے چھپا لیا. عورتوں کا ٹخنا چھپا ہوا رہے، ہمیشہ چھپا ہوا رہے، نماز میں بھی نماز کے باہر بھی، تو انہوں نے اپنا پجامہ ہی آدھا بنا لیا. اب کوئی پوچھنے والا نہیں. باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا، شوہر بیوی سے نہیں پوچھ سکتا، بھائی بہن سے نہیں پوچھ سکتا، ماں بیٹی سے نہیں پوچھ سکتی یہ کیا ہو رہا. نماز ہوگی تمہاری، رات بھر جاگو، رات بھر نماز پڑھو، کچھ نہیں ہوتا. ایک نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کے شرائط میں سے نماز کا وقت ہو تو وقت تو مسجد کی اذان بتا دیتی کہ وقت ہو گیا، اس میں تو آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. قبلہ کی طرف نماز پڑھنا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ دوسری طرف منہ کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے، یہ سب شرائط ہے. نماز کی نیت بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے. نماز کے اندر 7 کام فرض ہیں، ایک فرض بھی چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی الا بعذر. ہاں کوئی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں. سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. یہ میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کر کے بات کر لیتا ہوں تاکہ وہ قرضہ ادا ہو جائے کہ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر پہلا فرض ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، اور اس میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو، اور اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر اسی انداز میں اللہ اکبر کہیں کہ دل سے آواز ایسی نکلے کہ جیسے ہم اللہ کو بڑا جان کر یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھ باندھ لیں. اب چاہے آپ حنفی مسلک کے مطابق ہیں ناف کے نیچے باندھ لیں، دوسرے مسلک کے مطابق ہیں کہیں اور باندھ لیں، اور کسی مسلک کے مطابق ہیں بالکل نہ باندھے، وہ آپ جانیں. حرم شریف میں سب نقشہ قائم ہے. بہرحال تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور نماز میں قیام کھڑا ہونا بھی فرض ہے. اگر کوئی مجبور ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، وہ اللہ سے معاملہ کر لیں کہ ہم مجبور ہیں، اللہ معاف کریں. بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر مسائل ہیں، سیکھ لینا چاہیے، اپنی مرضی کو دخل نہیں دینا چاہیے. قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، قرآن پاک کا پڑھنا نماز میں فرض ہے. اب قرآن پاک کا پڑھنا وہ پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ اللہ اس کے رسول نے سکھا دیا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو قرآن کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، ہمیں قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لینا چاہیے.
کم سے کم تھوڑا سا حصہ بھی قرآن پاک کا ہمیں ہر ایمان والے کو سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں عام پارہ میں ہیں ان کو سیکھ لینا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سیکھنے کے لیے تو 4 سال کا بچہ موبائل سیکھ لیتا ہے، وہ کوئی مشکل نہیں، بس لگن ہو گیا اور اس نے سیکھ لیا۔ ہم سیکھنے کے لیے تو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، اگر ایمان والے کے دل میں آ جائے کہ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے تو ہم نماز بھی سیکھ لیں، تو کیا مشکل ہے 10 سورہ یاد کرنا، الم تر کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، اور صرف یاد کرنا نہیں بلکہ جو صحیح پڑھنے والا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر کہ ذرا آپ پڑھ دیجئے ہم سن لیں، اور ہم پڑھتے ہیں آپ بتا دیجئے ہم کہاں کہاں پر غلط کر رہے ہیں، میری زبان کو صحیح کر دیجئے، اس لیے کہ قرآن پاک وہ نازک کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف میں 3 طرح کی آواز ہوتی ہے، 4 طرح کی آواز ہوتی ہے، اور اسی آواز کے بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے۔ آپ سین کو سین پڑھیں اس، اور بڑی شین کو شین پڑھیں 3 نقطہ والی شین کو، اور صاد کو ذرا موٹی کر کے پڑھیں، اور سا کو ذرا زبان کی نوک سے پڑھیں، اور اگر چاروں حروف کو ہم نے ایک ہی انداز میں پڑھ دیا تو معنی سب الٹ پلٹ ہو گیا، پھر وہ نماز اللہ کی مرضی پر ہے، قبول ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن کا معنی تو بگڑ جائے گا اور بدل بھی جائے گا۔ تو ہمیں کم سے کم کچھ صورتوں کو تو یاد کر لینا چاہیے اور سیکھ بھی لینا چاہیے، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ ہم دنیا کے کسی کام میں تو شرم نہیں کرتے، ہم تو خود اپنے چھوٹے چھوٹے گھر کے بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا موبائل میں یہ بتا دو یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، کوئی شرم نہیں۔ پھر قرآن سیکھنے میں اور نماز سیکھنے میں ہمیں شرم کیوں ہونے لگی؟ قرآن کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، صحیح پڑھنا چاہیے۔ پھر رکوع نماز میں فرض ہے۔ رکوع کا مطلب ہے کہ قاعدے سے سر، کمر، پیٹھ یہ سب برابر ایک لیول میں ہو، اور سکون کے ساتھ جھکیں، اتنی دیر تک سکون کے ساتھ جھکے رہیں کہ کم سے کم 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ لیں تو رکوع ہوگا، اور اگر جھکے اور اٹھ گئے تو رکوع نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں سجدہ بھی فرض ہے۔ دونوں سجدہ کا مطلب ہے کہ سجدے میں یہ ناک بھی، پیشانی بھی، دونوں ہتھیلی بھی وہ زمین میں چپکی رہے، اور دونوں گھٹنا زمین پر ٹکا رہے، اور دونوں پیر کی انگلیاں زمین میں بیٹھی رہیں، تو یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اور اتنے دیر تک سکون سے سجدے میں رہیں کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو یہ سجدہ ہوگا اور نماز ہوگی، جو سجدہ نماز کا فرض ہے۔ اور اگر گئے اور دھپ سے گئے اور دھپ سے اٹھے، دھپ سے گئے دھپ سے اٹھے، تو یہ کس کو دھوکہ دیا جا رہا؟ سجدہ جو فرض ہے وہ ایسے تھوڑی ہے کہ زمین میں ٹک مارا ٹک اٹھے۔ سجدہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ ہاں، قرآن میں لکھا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا سجدے میں، اور یہ بندہ اتنا سجدے میں وہ ہو رہا ہے اللہ سے قریب جیسے موبائل پر ٹک مار رہا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سجدہ سب سے اہم عمل ہے، اور وہ سجدہ مسلمان ایسے ہی کر لے گا کہ گیا اور اٹھا، اور نہ سبحان ربی الاعلیٰ صحیح کہا، لالا لالا ہوتا ہے 2-4 بار۔ تو سجدہ بھی نماز میں فرض ہے، اس کو صحیح صحیح کرنا چاہیے، اور دونوں سجدہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو اخیر میں بیٹھتے ہیں قعدہ اخیرہ، 2 رکعت ہے تب تو 2 ہی رکعت میں بیٹھ جائیں گے، وہی قعدہ اخیرہ کہلائے گا، وہ بھی فرض ہے۔ 4 رکعت ہے تو 2 رکعت میں بیٹھنا وہ واجب ہے، اور باقی چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض ہے، اور اس میں اتحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے سلام پھیرنا یعنی نماز سے نکلنا وہ بھی فرض ہے۔ تو یہ 7 فرائض ہیں نماز کے، جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بتا دوں گا، بتا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر ایمان والا نماز کے ان شرائط کو اچھی طرح یاد کر لے، اور نماز کے فرائض کو بھی یاد کر لے، اور اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کر لے، ورنہ عبادت کی رات تو آئے گی جسے
عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، مطلب نجات والی رات۔ ایک حدیث ملتی ہے شعبان کی 15ویں رات کے سلسلے میں، ایک حدیث ملتی ہے کہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بستر سے اٹھ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آپ کا نمبر تھا، آپ اسی رات وہیں پر قیام فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ آپ اچانک اٹھ کر بغیر کچھ کہے ہوئے، کسی کو بتائے ہوئے دروازہ چپکے سے کھولا اور نکل کے چلے گئے۔ جنت البقیع برابر میں ہے، وہاں جا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میری نظر جب پڑی کہ حضور تو نہیں ہے اپنی جگہ پر، تو دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ انسان تھی نا، وہ انسان تھیں اور اپنے شوہر یعنی اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار فرماتی تھی، محبت فرماتی تھی۔ آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں کہ جب جیب میں نوٹ پڑا تو بڑی محبت ہے، جب نوٹ ختم ہوا تو جائیے نا۔ تو پیارے نبی سے حضرت عائشہ کی محبت کی کہانی اور مثالیں تو بھاری پڑی حدیثوں کے اندر۔ وہ نہیں برداشت کر سکی کہ حضور اچانک رات کو اٹھ کے کہاں چلے گئے، وہ بھی پیچھے پیچھے نکل گئیں۔ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے جنت البقیع میں جب پہنچی تو دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے دعا میں مشغول ہیں۔ تو کچھ دیر تو کھڑی رہیں، دیکھتی رہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اچانک یہ نئی بات کیسے ہو گئی کہ اللہ کے نبی روز تو نہیں اٹھتے تھے اس طرح سے جنت البقیع میں آنے کے لیے، آج کیا معاملہ ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر واپس آئیں اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئیں۔ پھر حضور فارغ ہوئے، دعا سے واپس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سانس تیز چل رہی تھی، تو پوچھا عائشہ تم کو تمہارے شیطان نے پکڑ لیا کیا؟ ایسے ہی کھیل میں کہا گیا، دل بہلانے کے فرمانے لگے کیوں نہیں، جب آپ چلے گئے تو میرے دل میں تو بات آنی تھی۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر سکتا کہ تمہیں چھوڑ کر میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں۔ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آج اللہ بہت رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو میں اٹھ گیا اور جا کر ان کے لیے میں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیا۔ یہ عمل تو ایک حدیث سے ثابت ہو گیا، لیکن اگلے سال پھر نہیں، اور اس کے پہلے سال پھر نہیں۔ اب اس کو ایمان والا اتنے ہی میں رکھے تو ٹھیک ہے۔ حضور نے کہیں پر حکم نہیں فرمایا صحابہ کرام کو کہ دیکھو شعبان کی یہ 15ویں رات ہے، تم سب کے سب قبرستان چلے جاؤ، کہیں پر کوئی حکم نہیں فرمایا۔ حضور کا عمل ثابت ضرور ہے، لیکن حکم کہیں پر نہیں آیا ہے۔ تو ہماری شریعت کہتی ہے اعتدال فی الاسلام، اسلام کے اندر اعتدال قائم کرو، اس میں غلو مت کرو کہ اب لوگوں نے بنا دیا کہ صاحب وہ قبرستان میں بتیاں جلیں گی، شامیانے لگیں گے، کرسیاں لگیں گی، دکانیں کھلیں گی، موم بتی بکے گی اور موم بتی قبروں پہ جلائی جائے گی۔ کیا اس حدیث سے سب کچھ ثابت ہو گیا؟ جو حدیث آپ کے سامنے میں بیان کیا، بس وہی حدیث موجود ہے حدیث کی کتابوں میں اور اسی انداز میں موجود ہے، لیکن اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ کسی قبر میں شامیانہ لگایا جائے اور موم بتیوں کی دکان کھولی جائے اور کرسیاں بچھائی جائیں اور پورے کا پورا محلہ اٹھ اٹھ کر میلہ لگا لے اور ایک سما بندھ جائے؟ کہاں ہے؟ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اسلام بہت نازک مذہب ہے۔ ذرا سا ہم 1 انچ کے برابر بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، ہم کہاں سے کہاں گڈھے میں جا کے گریں گے پتہ نہیں۔ اسلام کی حفاظت بہت مشکل سے ہوئی ہے، ہاں اس میں ذرا سا بھی کمی کوتاہی اگر کر دیں گے تو پھر نہ جانے کہاں سے کہاں بات بگڑ جائے گی۔ اب جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو گھروں میں حلوے بن رہے ہیں اور پورا ایک جشن ہے، اور سب کے جسم پہ بچیوں کے جسموں پہ نئے نئے کپڑے ہیں اور حلوے چھپا چھپا کے تشتریوں میں محلے میں بانٹے جا رہے ہیں۔ ایک جشن کا تہوار کا ماحول ہے اور بچے سمجھ رہے ہیں کہ تہوار ہی ہے۔
تہوار ہی کھانا تو مل جاتا تھا. آج نہیں بنا سکتے لوگ، آج نہیں بنا سکتے. آج 12 شعبان ہے، آج 12 شعبان ہے، آج کیوں نہیں بنا رہے حلوہ؟ آج بناؤ، پورے محلے کو کھلاؤ. 15 کو مت کرو، 20 کو کر لو، 20 شعبان کو پورے محلے میں بانٹو. لیکن ایک خاص تاریخ میں اس عمل کو کرنا، اور جو نہ کرے اس کو ذرا ٹیڑھی نظر سے دیکھنا، اسی کو کہتے ہیں بدعت، جس کو ہم نے شریعت کا نام دے دیا، حالانکہ شریعت میں کہیں پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بوباش نہیں ہے شریعت کا، لیکن اس کو شریعت کا رنگ بنا دیا اور مسلمان شریعت سمجھ کے کرنے لگا. تو یہی دین میں ڈکیتی ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اور بدعت کے لیے کھلا ہوا لفظ حدیث میں موجود ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. جتنی نئی چیز جو پیدا کر دی گئی شریعت کے اندر وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچاتی ہے. تو آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر نجات کا فیصلہ ہوگا، اور ہم اپنی بدعمالیوں سے جہنم کا فیصلہ کروا رہے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ستم بالائے ستم، اسی رات میں جب انعام بٹ رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر ہم سے معافی مانگ لے، ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے گھروں میں آتش بازی جلائی جا رہی ہے، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، آگ جلائی جا رہی ہے. آپ بتاؤ یہ کہاں سے جائز ہوا؟ کیا مسلمانوں کے گھر میں اب نہیں ہوتا؟ پہلے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ابھی بھی کہیں کہیں ہوتا ہوگا. ہم نے کیوں نہیں اس کو بائی فورس روکا؟ یہ عبادت کی رات ہے، خبردار کسی مسلمان کے گھر میں ایک بھی پٹاخہ نہیں چھوٹے گا، ایک بھی کوئی ایک پیسے کا آگ نہیں لگا. آگ تو اللہ نے عذاب کے لیے تیار کیا، آگ کو اللہ نے گناہگاروں کے اور کافروں مشرکوں کو جلانے کے لیے تیار کیا. وہ ہم اپنے دل بستگی کے لیے آگ کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کو پسند ہے کیا؟ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں، وہ بنو کلب جو بہت بکریوں کے پالنے میں بہت مشہور قبیلہ تھا، جہاں ہزار ہزار بکریاں ایک کے گھر میں ہوا کرتی تھیں، ان کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ یہ شب برات کی 15ویں رات کو ہوتا ہے. ایک حدیث سے یہ ثابت ہے، لیکن شرط کے ساتھ. ایسے تھوڑی اعلان ہوا کمبل بٹے گا، فقیر باڑہ میں بھیڑ لگ گئی، یہاں پر ایسے ہی تھوڑے ملتا ہے. جاؤ پرچی لے آؤ، بس سمجھ میں آ گیا. کمبل ملے گا پرچی کے شرط کے ساتھ. بھائی بخشائش ہوگی ایمان کے شرط کے ساتھ. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی بخشائش کی کوئی گنجائش ہے کیا؟ جو کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، اس کی بخشائش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قطعی نہیں، غلط ہے. اس لیے سب سے پہلے نمبر 1 میں اپنے ایمان کو صحیح کر لینا چاہیے. اپنے ایمان کی درستگی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم ایمان کو سمجھیں کہ ایمان کیا چیز ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں کچھ راتیں بڑی قیمتی ہیں، ان قیمتی راتوں میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات اللہ کے بندوں کو بانٹے جاتے ہیں، لیکن ان میں یہ کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں کہ ان قیمتی راتوں میں بھی ان کے لیے کچھ گنجائش نہیں ہے. ان میں نمبر 1 شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے والا. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. ہم جانے نہ جانے، خدا نخواستہ اگر کسی بھی معاملے میں یہ کہیں ہاں اللہ سے تو ہوتا ہے لیکن یہاں ایسے ویسے، تو ہم شرک میں مبتلا ہونے کے خطرے میں آ گئے. بھئی سب کچھ اللہ سے ہی ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ نہ چاہیں تو سورج میں روشنی نہیں ہوگی، اگر اللہ نہ چاہیں تو پانی سے پیاس نہیں بجھے گی، اللہ نہیں چاہیں تو نوکری میں پیسہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں چاہیں تو آگ ہمیں نہیں جلا سکتی. یہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. ہم کسی کو اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک نہیں کر سکتے.
کسی سے مراد مانگ لیا، کسی کے آگے ہاتھ جوڑ لیا، کسی کے آگے سر جھکا لیا، سوچا بھی نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں مسجد میں سر جھکانا چاہیے تھا، تم گھوڑے کے آگے سر جھکا رہے، تم قبروں کے آگے سر جھکا رہے، تم پیڑ کے آگے سر جھکا رہے، اللہ نہیں دیکھ رہے اس کو؟ یہ ایک سجدہ، نماز کا ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب ایک اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرو گے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے جھکنا پڑے گا، کبھی حکومت کے آگے جھکنا پڑے گا، کبھی آفسوں کے آگے جھکنا پڑے گا، کبھی کہاں کہاں جھکنا پڑے گا۔ جو اللہ کے آگے جھکے گا وہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ مشرک کی کوئی بخشائش نہ آج ہے، نہ شب قدر میں ہے، نہ عید الفطر کی رات میں ہے، نہ عرفہ کی رات میں ہے، نہ شب برات میں ہے۔ یہ سب قیمتی راتیں ہیں سال میں، سب سے زیادہ قیمتی رات تو شب قدر ہے جس میں قرآن پاک ہوتا۔ اس کے سلسلے میں تو قرآن بھی موجود ہے، بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن وہاں بھی فرما دیا کہ مشرک کی تو بخشائش اس رات میں بھی نہیں، کسی رات میں نہیں۔ ایمان درست کر لو، شرک سے توبہ کر لو۔ فرمایا والدین کا نافرمان جو باپ ماں کی نافرمانی کرتا ہے، کتنے بھی سجدہ کر لے گا، کتنی بھی نماز پڑھ لے گا، شب قدر شب برات میں جتنا بھی چاہے گا، جب تک کہ باپ ماں کو راضی نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بخشائش نہیں ہوگی۔ اسی حدیث میں ہے ٹخنا سے نیچا پاجامہ پہننے والے کی بھی بخشائش نہیں، شب برات میں بھی نہیں، شب قدر میں بھی نہیں۔ توبہ کر لے نوجوان، کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر ہمارا پاجامہ پینٹ ٹخنے سے اوپر ہوگا دنیا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ آخر کیوں اتنا کمزور ایمان؟ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا، ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے، ان کا مکان حویلی بڑا بڑا کاروبار بھی مکہ میں موجود تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ یہ بہت سے لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مکہ والوں نے منع کر دیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو حضور نے عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ مکہ مکرمہ بھیجا کہ ذرا مکہ والوں سے بات کر کے آؤ، کیا چاہتے ہیں وہ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے یہاں ٹھہرے، بھائی کے یہاں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دوسرے دن میٹنگ ہونا تھا مکہ والوں کی، تو ان کے بھائی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ دیکھو مکہ والوں کے سرداروں کے سامنے بیٹھنے جا رہے ہو اور بہت بڑے مسئلے پر میٹنگ ہوگی، ہاں تو یہ پاجامہ آپ ٹخنے سے نیچے مت کرو، لیکن کم سے کم نصف پنڈلی سے تھوڑا نیچے تو کر لو کہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ اور یہاں مکہ والے کا تو سب کا زمین چھوتا ہے، یہ سب تو کپڑا پہلے سے نیچے پہن رہے ہیں، غرور والے تھے، متکبر تھے، ان کا پاجامہ تو وہ کرتا کپڑا سب ٹخنے سے نیچے ہوتا تھا، اور آپ کا نصف پنڈلی پر اٹک رہا ہے، اس کو ذرا سا نیچے کر لیجئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں میٹنگ کی کامیابی کی گارنٹی لے کر نہیں آیا ہوں، میٹنگ کی ایسی تیسی جو ہوگا سو ہوگا، مگر میں اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ نہیں سکتا۔ دیکھا آپ نے، اس کو بولتے ہیں ایمان۔ آج ہمارا نوجوان ایک دم سے بھاگ گیا ہے، وہ نہیں جان رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا۔ اب اتنی رات، قیمتی رات میں رات بھر جاگے گا، نفل پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا پاجامہ ٹکنے سے نیچے تھا، اس لیے تمہارا نام رجسٹر میں نہیں لکھا گیا۔ اس لیے ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنا لباس صحیح کر لے۔ شرابی کی کوئی گنجائش مغفرت کی نہیں ہے۔ تو ان سب کے بارے میں ایک دم کلیئر کر کے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان چیزوں سے پہلے توبہ کرو، پھر شب برات میں آ کر ہمارے سامنے سر جھکاؤ۔ بس ہم تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہی ہیں۔ ہم نے یہ رات تم کو اسی لیے دیا ہے کہ ان رات میں تم ہمیں منا لو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اور عبادت
کا مقصد یہ ہوتا ہے، بس انگلی پر گن لیجئے، اللہ راضی ہو جائے۔ عبادت کا مقصد اللہ راضی ہو جائے اور جنت ہمیں مل جائے، ہے نا، اور اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں اور جہنم سے ہم بچ جائیں، بس ہماری زندگی کی عبادات کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ بھی عمل کریں، عبادت کریں، ان باتوں کو سامنے رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائیں اور جنت ہمیں مل جائے، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں اور